آپ بھی کمر کسے. میں نے بار بار ابھی کہا آج ہی کے نشست میں کہ پہلے تو خود کریں, اپنے وجود پر اللہ کا دین قائم کریں. سب سے پہلے خلیفۃ اللہ بن جائیں اپنے اوپر, اپنے وجود پر. میرا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس. یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اسے میں اس کی مرضی کے تحت استعمال کروں گا تو یہ ہے دیانت, اور اگر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کروں گا تو یہ خیانت ہے. تو اپنے وجود پر اللہ کا دین قائم کرنا خلافت. پھر اس خلافت کو ملکی سطح پر لانے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد, جماعت سازی ہو, انقلاب برپا کیا جائے. صحابہ کرام نے جانیں دی تھیں, مارے کھائی تھی, وہ زندہ انگاروں پر لٹائے گئے تھے. ان کو جو آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ کیا کچھ ہوا. حضور کے 2 مرتبہ جو ہے خون کے فوارے چھوٹے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے انقلابی, جو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, اور جو سارا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, تکلیف اور مشقت کرنی پڑتی ہے, وہ سب کر کے حضور نے انقلاب برپا کر کے دکھایا. اور وہ ہمارے لیے روشن مثال ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے, تو کیا اس دین کے نظام کے نفاذ کے لیے ان کا بھی کوئی کردار آپ کے نظر میں ہے؟ برابر کا ہے. جی. پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری اگلی نسل تو ان کی گود میں پلتی ہے نا, اس کی تربیت ہوگی تو گویا کہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. ثانیاً عورتوں کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ اپنا حلقہ کرے, تعلیم, تبلیغ, قرآن کا پڑھنا پڑھانا. مردوں میں سے جو اپنے محرم مرد ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, شوہر ہے, اور جو ماموں ہیں, چچا ہیں, محرم ہے نا, یہ محرموں کو کے سامنے بھی تبلیغ کریں. تو یہ سارا کام وہ کر سکتی ہیں. اور یہ کہ پھر اگر فرض کیجئے کہ کوئی آخری مرحلہ قتال کا آ جاتا ہے تو اپنے شوہروں کو جنگ میں بھیج کر وہ ان کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں گھر میں رہ کر, تو حضور نے فرمایا تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ تمہارے اس شوہر کو مل رہا ہے جو میدان جنگ میں جو ہے لڑ رہا ہے. ایک وفد آیا تھا خواتین کا حضور کے پاس کہ حضور یہ تو مرد تو ہے تو بازی لے گئے, ہم تو ان کے بچوں کو گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ اللہ کی راہ میں جانے دے رہے ہیں, سرفروشیاں کر رہے ہیں, تو ان کا تو بہت اونچا مقام. حضور نے فرمایا نہیں, تم اگر اس حالت میں رہتی ہو یہاں پر اور ان کی امانتوں کی حفاظت کر رہی ہو, ان کے بچوں کی پرورش کر رہی ہو, تو یہ تمہارا ان کے اندر اجر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ان کا اجر ہے اللہ کے. صحیح. سعید احمد صاحب حیدرآباد سے. السلام علیکم سعید احمد صاحب. وعلیکم السلام لاکھا صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سائیں مبارک ہوجن, تव्हां فرسٹ کلاس پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب اहिड़ी بزرگ हस्ती کي گھرايو ان کي تव्हां کي مبارک ہوجن. ऐं असांजो सवाल इहो आहे त अॼु जो मुस्लमान असां जेकॾहिं कंहिं बि मुस्लमान वटि वेहूं था, जेकॾहिं भले निमाज़ नथा पढ़ूं या ॿियो केरु पढ़े थो, त असां जेकॾहिं गैर मुस्लिम खां चऊं था त असांजा मुस्लमान सुठा आहिनि, त उन खे मुस्लमान ई असांजा रद्द था करे छॾनि. इन जो सबबु छा आहे? صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھنی ضروری ہے, تو ہمارے مسلمان ہی ہمیں یہ ٹوک دیتے ہیں کہ تم کون سی نمازوں کی باتیں کرتے ہو اور کیا کرتے ہو. کوئی غیر مسلم بولے تو وہ دوسری بات ہے, اپنے ہی لوگ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں دین پہ آنے کے لیے. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو نظام تعلیم انگریزوں نے بنایا تھا, اس نظام تعلیم کا یہی نتیجہ نکلنا تھا. وہ تو جو کہتے ہیں نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. آج جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغوں میں اللہ کے ہی کوئی تصور نہیں ہے, تو نماز کا کہاں سے آ جائے گا؟ کس کی نماز؟ کون اللہ؟ ہم تو نہیں مانتے. کیا ثبوت ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ تو یہ ساری جو ہے گمراہیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کو دور کرنا اور صحیح ان لوگوں تک پہنچانا, دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو موم کرنا. بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کا دل بہت سخت ہے, لیکن وہ بہت جلدی نرم بھی پڑ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے بیج پڑ جاتا ہے اور وہ پھر فصل لاتا ہے. تو جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. باقی آپ کا مشاہدہ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارا وقت باقی 5 منٹ رہ گیا ہے. کچھ ابھی ہم ہماری قوم کو اور سب کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. اللہ آپ کی بہت عمر طویل کرے, لیکن پھر بھی کچھ ایسے مومنٹ ہوتے ہیں جہاں کنکلوژن ہوتی ہے. آپ کی اتنی زندگی کی جدوجہد ہے, کچھ اس کے بارے میں سر. دیکھیے میں تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بات مجھ پر 17 برس کی عمر میں منکشف ہوئی تھی اور میں اس پر آج تک عمل پیرا ہوں, وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ خود اپنی زندگی میں وہ اسلام کو اختیار کرے, اور یہ ٹوٹل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ پارشل.
نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، یہ اللہ کو بالکل منظور نہیں. یہ منہ پر دے ماری جائیں گی نمازیں کیا حج ہوں، منہ پہ دے مارے جائیں گے. یہ تو یہ کہ آپ کا جو ہے آپ کی معاش پاک ہونی چاہیے، حرام سے پاک. تو نمبر 1 خود مسلمان بنو. نمبر 2 اس اسلام کی تبلیغ کرو، اور اس کے لیے پہلے اسلام کو سمجھو، پڑھو. جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. تو یہ کام کریں ہم. دوسرا کام یہ ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. وہ جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اس نشست میں کہ یہ ملک تو ہم نے لیا تھا اس کام کے لیے، وہ کام ہم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا جواز کھو بیٹھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ قوت ماسکہ جوڑنے والی قوت موجود نہیں رہی، تو انتشار ہے. تو اس حوالے سے اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ تیسرا فرض ہے. اس کے لیے کسی جماعت میں ہونا لازم ہے. پہلے دونوں کاموں کے لیے جماعت میں ہونا لازم نہیں ہے. آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے. دعوت و تبلیغ آپ اکیلے ہو کر کریں یا گروہوں کی شکل میں کریں یا ادارے بنا لیں، کوئی بات نہیں، جماعت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس نظام کو ہٹانا ہے، اس نظام کو لانا ہے، اٹ مینس ریولوشن. ریولوشن کے لیے جو جان اصل محنت ہوتی ہے اس کے لیے مضبوط جماعت. ید اللہ علی الجماع، حضور نے فرمایا اللہ کی تائید، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہاں تک تلقین کی گئی ہے کہ 2 آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو باجماعت پڑھیں، ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہو گئی. سفر پر 3 آدمی نکلے تو ایک کو اپنا امیر بنائیں، ایک امیر 2 مامورین. یہ ہے. تو اسی طریقے سے جماعت، دین کے لیے جماعت قائم کرنا اور پھر اس کے لیے جد و جہد. اس کے ضمن میں یہ ہے کہ بھارت چونکہ وقت میں اب زیادہ نہیں صرف کر سکتا، تو میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس کا مطالعہ کریں. حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا جس کو دنیا مانتی ہے. ایم این رائے ایک ہندو بنگالی کمیونسٹ نیشنل کا رکن تھا اور اس کا لینن کا پرسنل فرینڈ تھا. اس نے لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں بیڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن گواہی دے. دوست تو تعریف کریں گے، عقیدت مند تو تعریف کریں گے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر دشمن تعریف کرے. ایچ جی ویلس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، دشمن ہے وہ، حضور کے اوپر حملے کرتا ہے لیکن ماننا پڑتا ہے اس کو کہ ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کے واعظ تو دنیا میں بہت کہے گئے اور ہمارے مسیح علیہ السلام کے ہم بھی بہت واعظ کہے گئے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر معاشرہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پہلے 100 آدمی چن لیے، اس آدمی نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اس نے بدل دیا، اس نے بدل دیا، اس نے بدل، پھر گریڈیشن سب سے زیادہ کس نے کیا، سب سے پھر کون، سب کو حضور ٹاپ پہ لایا ہے اور لکھتا ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. ایک ہی آدمی ہے جو دونوں میدانوں کے اندر انتہائی کامیاب ہے، اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے نا. یہ کسی مسلمان کی عبارت تو نہیں. بہرحال اس کے لیے ہمیں کام کرنے کے لیے اپنا عہد جو ہے کر کے کمر کس لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو آخری سانس تک مجھے بھی توفیق دیے رکھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے شرف بخشا ہمارے سندھ کے لوگوں کے لیے، مہران ٹی وی کے لیے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ نے اتنے تھکن کے باوجود ہمیں اتنا بھرپور ٹائم دیا اور ہمارے جو ناظرین نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ ہیرے بکھیرے ہیں یہ لوگ دامن میں اس کو سمیٹ کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ان سے سیکھیں گے. سامعین ناظرین کرام، انشاءاللہ ان فلاح آخرت پروگرام میں اساں ایک ॿिए जा हथ ऐं ॿाहूं ॿधी ऐं जन्नत में हलंदासीं. इन सां तव्हां जुड़िया रहो इंशाअल्लाह ताला. इन क़ुर हदीस सां असां तव्हांखे पाण खे ऐं तव्हांखे अलाह जे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदासीं, दग लाईंदासीं. ऐं सुभान रबिक रबिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.